اب آپ کے سامنے مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرمائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہو۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ماہ سیام دے آج 5 روزے مکمل ہو گئے، باقی رہ گئے نے 25 یا 24، تھوڑے دن پہلو کہنے ہاں بھئی رمضان آ رہا ہے، کوئی 10-15 دن گزرے تو ہاں کہنا ہے رمضان جا رہا ہے۔ رمضان دا مقدس مہینہ وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ نے جنہاں نو اللہ نے رمضان دا مہینہ نصیب کر دیتا، ورنہ پچھلے سال نظر مارو کہ ساڑھے دوست احباب کئی ایسے سن جڑے پچھلے رمضان چ ہے سن، اس رمضان چ نہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہویا ہے کہ بعض لوگ رمضان تو ایک دن پہلے دنیا تو چلے گئے، بعض دفعہ ایسا بھی ہویا ہے کہ ایک میرے دوست سری کرنے واسطے دہی لے کے آئے، دہی لیا کے رکھے ہے، وضو کرنے واسطے گئے، وضو کر کے سری کرنے واسطے گھر دے وچی سین دے وچی ڈگے نے، اتھے جان نکل گئی، روزہ رکھنا نصیب ہی نہیں ہوئے۔ اس واسطے اسی لوگ بڑیاں قسمتاں بھاگاں نصیباں والے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ پھر ساڑی زندگی دے اندر سانو دے دیتا ہے۔ اور رمضان دا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ اپنے گناہگار بندیاں نو بخشش دا سبب اور ذریعہ بنا دینے اس رمضان دے مہینے جویں موٹر سائیکل دی ٹیوننگ کرائی دی ہے، پیدے کوئی گند پرال کوئی کچرا پھسے ہے، ایویں پورا سال گناہ کر کر کے نا ساڑھے نامہ اعمال دی مشینی چوی کچرے پھس جاندے، تیرا بند نے جڑا رمضان دا مہینہ ہے نا یہ تھوڑے جسمہ دی ٹیوننگ واسطے میں پیچ تاکہ اس مہینے دے اندر تسی اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو تے میرے اگے گڑ گڑا لو تے صرف رمضان دا مہینہ ہی نہیں، رمضان تو بعد بھی اس طرح اعمال کرنے نے جویں رمضان دے مہینے چ کرنے۔ مثلا روزے اسی رمضان چ رکھنے ہیں، ایدی چیک بند کرو، کیوں چیک بند ایکو بند کرو، چیک ایکو نہ چلائے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، پورا سال اسی روزے کیوں نہیں رکھ دے؟ سوار جمعرات کا روزہ نبی علیہ السلام نے نہیں چھڑے، آپ نے ہر مہینے دے 3 روزے رکھے، کیوں نہیں رکھ دے؟ شوال دے 6 رکھے، پھر رمضان کے اندر قرآن پڑھنے ہیں پورا سال کیوں نہیں پڑھ دے؟ رمضان سے دعاواں کرنے ہیں پورا سال کیوں نہیں کر دے؟
رمضان دے اندر روزے دی حالت اسی گالیاں تو پرہیز کرنے ہیں، چگلیاں غیبتاں تو پورا سال کیوں نہیں کرتے؟ رمضان دے اندر صدقات و خیرات کرنے ہیں، پورا سال کیوں نہیں کرتے؟ بھئی رمضان دے اندر اسی تراویاں پڑھنے ہیں، پورا سال تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ میں یہ بات کہنا کہ زندگی رمضان جیسی بنا لو تے موت عید جیسی آ جائے، زندگی رمضان جیسی تے موت عید جیسی۔ جی میں رمضان کے اندر اسی اپنے آپ کو ہر پاسے کونج کے رکھنے ہیں نا، تے پورا سال بھی اس طرح ہی کونج کے رکھنا چاہیے۔ اگر رمضان جیسی مساجد سے نماز پڑھنے واسطے ہونے ہیں تو پورا سال ہی ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان دے حوالے دے نال میں ایک مضمون بیان کرن لگا تو صاحبات دے سامنے، وہ نام ہے صلہ رحمی، جدی اس معاشرے دے اندر بڑی ضرورت ہے۔ ساڈے دلاں دے وچوں صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے تے قطع تلقی بہت زیادہ ہو گئی۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو سکے بھراواں نوں سکا بھائی کہندا میرا تیرا مرن جیون مک گیا۔ نمازاں بھی کٹھے پڑھنے ہیں، کندھے نہ کندھا بھی ملانے ہیں، ٹکنے نہ ٹکنا بھی ملانے ہیں، لیکن اپنے دل کیوں نہیں میل دے؟ ساڈے دلاں دے اندر اتنی سختی کیوں آ گئی؟ آیا کہ جس پیغمبر دا اساں سارے نے کلمہ پڑھے ہے، انہاں دے دل چ بھی اتنی سختی ہے سی اپنے رشتہ داراں دے بارے، انہاں دی زندگی دیاں مثالاں بھی میں تساں دے احباب دے سامنے بیان کراں۔ قطع تلقی کرن والا بندہ اللہ نو پسند نہیں، اور قطع تلقی کرو پتر کتے بیو یار تھانوں کی چیز ہے جڑی بیان نہیں دیندی۔ قطع تلقی کرن والا بندہ کبھی بھی جنت سے داخل نہیں ہوئے گا۔ یہ گل دھیان نہ سن، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، جڑا قطع تلقی کردا ہے وہ کبھی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا۔ جڑا رشتہ داری نو توڑدا ہے جوڑدا نہیں، چار پیسے آ گئے تون چ سریا آ گیا، ہن غریب بھرا نو بھرا ہی نہیں سمجھدا، غریب بہن نو بہن ہی نہیں سمجھدا۔ بھئی کیوں؟ اپنے بھرا نو بھائی سمجھ، اگر تو رشتہ باہروں چوں لینا ہے تو اپنے بھائی کو لے، اپنی بیٹی دا باہر چوں دینا، وہ غریب ہے تو غریب کر کے اپنی بیٹی انہوں نہیں دیندا تے باہر دے رہے ہیں۔ غریب بھائی نو رشتہ دے اپنی بیٹی دا، انہوں اپنے نال ملا۔ واصل الارحام، نبی علیہ السلام جدوں آئے نا ہجرت کر کے مکے تو مدینے تے مسجد قباء بنائی، آپ نے پہلا خطبہ کی دیتا ہے مقام قباء تے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کر دیو، اطیبوا الطعام، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو، واصل الارحام، صلہ رحمیاں کریا کرو، رشتہ داری نو جوڑیا کرو، توڑیا نہ کرو، اپنے غریب رشتہ داراں تے خرچ کرو، غریب رشتہ داراں نو اپنے سینے نہ لاؤ، غریب رشتہ داراں نہ پیار کرو۔ نبی علیہ السلام دے عزیز و اقارب خواہ مشرک سن، لیکن پیغمبر نے پوری زندگی اپنے رشتہ داراں نو دکھ نہیں دیتا۔ انہاں کنے دکھ دیتے، وہ دی تاریخ اور سیرت دیاں کتاباں گواہ، کتے نبی دے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے، کتے پیغمبر تے اوجریاں رکھیاں، نبی نو شیب ابی طالب دی کال کوٹری دے اندر جیل چ بند کر دیتا بیوی بچیاں سمیت۔ آقا فرماندے نے میں 2.5 سال تک درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا، لیکن میرے محبوب نو انہاں نے ماریا بھی، مار دے نہیں، نبی علیہ السلام نو لو لوہان کر دے۔ آپ گھر آؤندے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر دی چادر جلا کے سوا نبی دے زخماں چ بھر دیاں تے نال کی کہندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔
میرے محبوب جی تسی صلہ رحمی کرنے والے، اما ختیجہ کہہ رہی ہیں تسی صلہ رحمی کرنے والے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، لوکاں دے بوجھ اٹھان والے، وتکسب المعدوم، خود کما کے لوکاں نو کھوان والے، وتقری الضعیف، اور لوکاں دی مہمان نوازی کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، بے یارو مددگار لوکاں دی مدد کرنے والے۔ محبوبہ جی دے اندر خوبیاں ہون اللہ اس بندے نو کدی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو مکے والے کو مجبور ہو کے مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں نا، یہ بخاری دی ابھی حدیث ہے، تے اگو ابن دگنا کافران دا سردار ملیا ہے، ابو بکر نو پوچھتا ہے کدھر چلے ہو؟ ابو بکر آندا ہے تیرے کافران نے منو تانگی انہاں کر چھڑیا، میں مکہ چھڑ کے جا رہے۔ ابن دگنا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑیا تے مکے دے چوک چلائے، فرمان لگے مکے والے ہو میں ابو بکر نو امان دینا تے لیکن ایسے بندے نو کر دیو میں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، جیڑیاں صفتاں اما عائشہ نے اما ختیجۃ الکبریٰ نے نبی دیا بیان کی تھیاں، اوہی صفات ابن دگنا نے ابو بکر صدیق دیا بیان کی تھی۔ یہ مطلب ہے ابو بکر بھی صلہ رحمی کرنے والے، نبی علیہ السلام بھی صلہ رحمی کرنے والے، اور رب خود بھی جیڑی صلہ رحمی ہے نا اللہ دے عرش نہ معلق ہے، لٹکی، تے رب نے کی کیا جیڑا تینو جوڑے گا وہ دینا میں رب جوڑ جاؤں گا، جیڑا تینو توڑے گا وہ دینا میں رب ٹوٹ جاؤں گا۔ میرے بھائیو ذرا قرآن والغور کیجئے، توجہ، اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الناس ستقوا ربکم، اے دنیا دے لوگو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ۔ اللہ کون ہے؟ جن نے تھوانو ایک جان دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ سن لو، اے دنیا دے لوگو اس رب دے کولوں ڈر جاؤ جن نے تھوانو ایک جان دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ سب تو پہلے اللہ نے بابا جی آدم نو بنایا ہے، بابا جی آدم دی کھبی پسلی دے وچوں اللہ نے اماں جی حوا نو پیدا کیتا ہے، پھر بابا جی تے ماں اران دے وچوں اللہ نے سلسلہ انسانیت دا قیامت تک چلا دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے بہت سارے مرد تے عورتاں پیدا کرن تو بعد واتقوا اللہ الذی، اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ، تساءلون بہ والارحام، اے جڑے تیرے غریب رشتہ دار نے نا انہاں دے بارے چ قیامت نو پوچھونی ہے۔ اللہ نے اپنی عدالت چ کھلار کے پوچھنا ہے، آپ تے روٹی کھا لینا سے تے بھرا تیرا بھکھا سوندا سی اونوں کیوں نہیں سے پوچھدا، تیری بہن بھکھی سوندی سی اونوں نہیں سے پوچھدا، تیرے گوانڈی بھکھے سوندے سن انہاں نوں نہیں سے پوچھدا۔ نمازاں ہی سارا کچھ نہیں بھی نمازاں پڑھ لیاں تے قیامت نو بخشے جاواں گے، اے حقوق العباد بھی شریعت دا حصہ ہے، انہاں دے متعلق بھی میرے بھائی پوچھونی ہے۔ ایک بندہ گوانڈی ہمسایا بھکھا ہے، آپ رج کے ڈکار مارنا پیٹ تے ہاتھ مارنا سو جانا تے گوانڈیاں دا پتہ ہی نہیں کردا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے گوانڈیاں دے بارے چ جبریل نے مینوں اینی نصیحت کیتی، اینی کیتی کہ مینوں خدشہ لاحق ہو گیا کتے گوانڈیاں نو جبریل ساڈی وراثت دا حصے دار ہی نہ بنا دے۔ اسی بھی کر نبی علیہ السلام سے آواز کہیں گا اپنی ہانڈیاں جو پانی بہتا پا لیا کرو، 40 گھراں تک تھوڑا گوانڈی ہے، 40 گھراں تک ہمسایا،
تے ہمسائے نو اسی نہیں پوچھتے، بھرا نو اسی نہیں پوچھتے، بہن آ جائے دروازے تے آنا تیرا ہن خرچہ پورا کران گے، اپنے بچے پالا، تو کام بنا لے، بول دے نہیں۔ اے صلہ رحمی دے متعلق پوچھیا جانا ہے۔ آؤ قرآن دا نا ایک ہور مقام تھانوں سناواں، پارا پہلا نکل آیا۔ بنی اسرائیل کیڑی قوم سی؟ نبی یعقوب دی آل اولاد سی، تے رب نو انہاں دا پیار بھی بڑا سی، تے اللہ نے انہاں کو وعدے لے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے بنی اسرائیل والیو، میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، تے اپنے بڑھے والدین نیکی کرنی ہے۔ اگے تیجی گل وَذِلْ قُرْبَا، اے جڑے قریبی رشتہ دار نے نا انہاں نال وی چنگا سلوک کرنا ہے۔ وَالْيَتَامَى، تے جے بھتیجے بھانجے یتیم ہو گئے نے انہاں نو پھڑ کے سینے نہ لانا ہے، انہاں دی جائیداد تے قبضے نہیں کرنے، یتیماں دے حق نہیں مارنے، یتیماں نہ بھی پیار کرنا ہے۔ والمساکین، تے مسکیناں نہ بھی محبت کرنی ہے۔ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، تے جڑے لوگ نے انہاں نو چنگی گالی دسنی ہے، مندی گل زبان چوں نہیں کرنی۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تے زکات بھی دینی ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تھوڑے لوگ ہون گے جڑے انہاں وعدیاں تو پھر جان گے، انہاں وعدیاں تو اجے بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگاواں سنان، پارا نکل آیا پنجواں، اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اگے کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، عبادت اللہ دی کرو، او دی ذات نہ کسے نو شریک ٹھہرانا نہیں، تے بڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ صلہ رحمی دی اندر پہلا نمبر تیرے بوڑھے والدین دے، جننے بھی رشتے ناتے نے ہن والدین دے نال احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ پہلی گل عبادت دی، دوجی گل والدین دی خدمت دی۔ یہ کیوں؟ اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیوں کیتا ہے؟ فیصلہ بادیو، رب نے کیا میری عبادت تا کرنی ہے، میرے جیسا داتا نہیں، تے ماپیاں دی خدمت تا کرنی ہے، انہاں جیسا کائنات چ ناتا نہیں۔ اگے تیسرا نمبر کی آ رہا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ، ماں باپ تو بعد نمبر کی دا قریبی رشتہ داراں دا، پھر یتیماں دا، پھر مساکین دا۔ اگے اللہ فرماندے نے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر جگے آ گیا تیرا ہمسایا والجاری ذی القربا، ہمسایا بھی ہے تے گوانڈی بھی ہے، بس بھائیاں دے کٹھے مکان نے نال نال، تو ان بھائی تیرا قریبی رشتہ دار بھی ہے تے نال ڈبل حق ہو گیا نا، گوانڈی دا وکھرا تے قرابت دا۔ ایک کو ہمسایا جڑا تیرا رشتہ دار نہیں لیکن ہے تیرا ہمسایا ہے، او دی بھی توقیر کرنی ہے، او دی بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ 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 والصاحب بالجنب، جڑے تیرے یار نے، دوست نے، او قریب نے، غریب نے، انہاں دا بھی خیال کر۔ یاراں دے نال یاری جیڑی ہے لانی ہے تے انہاں دیاں جیباں وال دھیان نہیں رکھنا، تے یاریاں کو کمیاں کوتاہیاں ہو جان یاراں کو تے در گزر کرنیاں بول دے نہیں۔
چنگی ماڑی سجنا کولوں کئی واری ہو جاندی او یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی فرمایا یاران دا خیال رکھو کوئی یار غریب ہے او دی خدمت کر دیا کر کوئی یار غریب ہے انہوں راشن لے دیا کر کوئی یار غریب ہے انہوں سوٹ لے دیا کر کوئی یار غریب ہے او دے بچیاں واسطے کپڑے لے دیا کر اللہ بڑا راضی ہوئے گا اللہ فرماندے نے وابنی سبیل اگر کوئی مسافر ہے او دا بھی خیال کریا کر وما ملکت ایمانکم جڑا تیرا غلام نوکر خادم ہے جڑا تیری خدمت کردا ہے او دا بھی دھیان کریا کر خادم دا بھی دھیان کریا کر اپنے نوکراں دا بھی دھیان کریا کر انہاں نوں بھی پوچھیا کر روٹی کھادی ہے کہ نہیں او میرے بھائی یہ ساریاں گلاں کرن تو بعد اللہ آندے نے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا اللہ تعالی زیادتی کرن والیاں نوں پسند کردا ہی نہیں آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو پارا نکل آیا 14واں اللہ پاک اعلان کر دینے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ حکم دیتا ہے تھانو عدل دا احسان دا تے قریبی رشتہ دارانا تھانو اللہ حکم دے رہا ہے قریبی رشتہ دارانا چنگا سلوک کرن دا آئیے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا اللہ فرمان دینے وآتی ذل قربا حقہو والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیر جڑے تھوڑے قریبی رشتہ دار نے اونا دا حق دیو حق مارو نا حق دیو تے دنیا اگر تو حق مارے گا نا بھائی دا بہن دا تے پھر قیامت نو تیری تہجد تیری نماز اللہ دی عدالت کام نہیں ہونی ایتھے ایک گٹھ زمین کسے دی مار کے جائے گا جہنم دی آگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے سے لڑکا دیتے جان دے کئی بابے نے سارا حصہ جڑا ہے نا جائیداد پتران دے نال آ چھڑ دے تیاں نو دیندے ہی کچھ نہیں کیوں یہ کیڑی شریعت ہے بھائی بیٹیاں نو حصہ کیوں نہیں دیندا بابا قیامت نو تیری تہجد بابا جی کام نہیں آئے گی قیامت نو تیرا گریبان ہوئے گا تیری بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا اگر تو بھائی ہو کے اپنی بہن نو حصہ نہیں دیندا پھر تیرا گریبان ہوئے گا تیری بہن دا ہاتھ ہوئے گا دنیا گزر جائے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی بیٹھا ہے تے پتر نو پھڑ پھڑ کے نا چولی چ باندا ہے تے تھی جڑی ہے نا بیٹی کول بیٹھی ہے چھوٹی جی بچی تے اے صحابی نا پتر نو پھڑ پھڑ کے چومدا ہے اونوں چولی چ باندا ہے تو بچی نیڑے اون لگدی اونوں ہاتھ نہ ایویں کر دیندا آقا فرماندے نے لگدا ہے تیرے وچوں مکے تے بدواں دے اجے بھی جراثیم نہیں گئے تھی نو پیچھے کرنا پتر نو نال چک چک کے بٹھانا اینو پیار کرنا اینو کیوں نہیں کردا نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے 3 بیٹیاں پالیاں 2 پالیاں قیامت دے دن اے بیٹیاں جہنم دی اگ دے اگے وار بن جان گیاں اور 2 بیٹیاں دی کفالت کرن والا دین پڑھان والا پیار کرن والا میں تو جنت چیویں ہوواں گے جویں 2 انگلاں سبحان بیٹی دی بڑی عظمت ہے ایتھے ساڈا معاشرہ بڑا الٹ چل پیا اگر بیوی آئی دوسری بیٹی ہوگی تین خامد کی اندر چل چوک کے تو اپنے ماں پہ ہوئے گھر جا تیرے گھر تے تیئے ہی ہون لئیاں وہ دیا ظالم سسا نے جنیا طلاق دواندیاں نے انہوں بتا پوچھے تو کسے دی بیٹی نہیں لیکن ایک گل سن لو فیصلہ بادیو اگر کسے دی بیٹی نہ ظلم کرو گے یہ مکافاتی عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لینوا سے تیار بھی ہو میں ایک بندے نو ویکھیا انہیں اپنے نو نو ایک چنڈ ماری او دی بیٹی نو اگلے گھر چ 14 چنڈا وجیاں یہ مکافاتی عمل ہے اگر بیوی نو کٹنا ہے مارنا ہے گالا کڈنا ہے
تے کل تیریاں بیٹیاں کسے دے گھر نہیں جان گیا، پھر اپنیاں بیٹیاں نو تیریاں بیٹیاں نو بھی اگلے گھروں میں گالاں پینیاں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو اپنا قبلہ سدھا کرو۔ قرآن بار بار قریبی رشتہ داران دا ذکر کر رہے ہیں، آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام لگا سنان۔ سورت رات نکل آئی ہے تے اللہ فرماندے نے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ او لوگ جڑے صلہ رحمی کردے نے، رشتہ دارانو جوڑ دے نے اللہ کولو ڈر کے تے آخرت دے حساب کولو ڈر کے۔ فرمایا اے لوگ کون نے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، رشتہ دار انہاں نہ برا سلوک کر دینے چنگا کر دینے، اور رشتہ دار مندہ بول دینے چنگا بول دینے، ادھا ہی نہ صلہ رحمی ہے نا۔ اگر رشتہ دار چنگا سلوک کردا تو ہی بھی چنگا کر دو، اے صلہ رحمی نہیں۔ رشتہ دار چنگا سلوک نہیں کردے، مندہ کردے نے اپنے رشتہ داران دے برے سلوک دے اتے، اے بندہ صبر کردے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ اللہ 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 صبر کرن والے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازہ پڑھن والے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ دے رستے چ ظاہر تے پوشیدہ خرچ کرن والے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اولئک لہم عقبی الدار، انہاں واسطے جنت محل نے۔ اگے اللہ دے نے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ صلہ رحمی کرن والے، رشتہ داران دے دکھان دے اتے صبر کرن والے، رشتہ داران دے برے سلوک تے صبر کرن والے، اللہ اکبر نمازہ پڑھن والے، اللہ دے راج دین والے، نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، اللہ دے نے جنت عدن دے اندر داخل کرانگا تے جدو جنت دے 8 دروازے کھول دیانگا، یہ لوگ صلہ رحمی کرن والے آؤں گے جنت دے 8 دروازیاں وچوں VIP پروٹوکول دیانگا کیویں؟ سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل، جنت جانا ہے نا انشاءاللہ۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار
من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. وہ لوگوں جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، ہر پاسے لہرا بہرا. بول دے نہیں لہری ہے جنت کے کوئی نہ بولو انشاءاللہ ملے گی. جے روزے دارانو نہیں ملنی تو ملنی کنو ہے؟ اللہ اکبر. ملے گی انشاءاللہ. روزے دارانو تے رب نے دیدار کروانا ہے. روزے دارانو دیدار کروا. دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے. ایک گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے. ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا. دجی خوشی ہوئے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا. جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا. آئیے ذرا غور کیجئے نا ایتھے کیے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. ودو ود نعمتاں تے لہرا بہرا ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہرا ہونیاں. موجہ لیندے اتھے رب دے اے پیارے ہونگے. لینیاں دے کہ نہیں ہاں پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی. ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے. کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے انشاءاللہ. ایک کٹ سونے دی ایک کٹ مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا. میں کہنا یا اللہ جنہیں مسجد قدس چاہے سن نا پنجویں روزے ایتھے جنت بہانا سامنے تے اللہ نے بہاواں گا کیوں نہیں. کتے لکھے ہے والا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اگے کیے نزولا من غفور الرحیم. خبر ملی ہے قاری القرآن قاری عبدالحفیظ صاحب فوت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ. اچھا قاری عبدالحفیظ میرے ہم زلف سے نو فوت ہوئے ہیں. انا للہ انا للہ اللہ. قاری عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ سلامت نے. میرے ہم زلف دا نام بھی قاری عبدالحفیظ ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی سن اللہ تعالیٰ انہوں دی آخرت بہتر فرمائے. بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ چند باتاں تو صحباب دے سامنے بیان کرنا. اے قرآن پاک نبی علیہ السلام اے جڑے جنتی نے جنتی اللہ اکبر کبیرہ قیامت دا دن ہوئے گا کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا. ویندے رب نو پے اوتھے اے سارے ہونگے
وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ سانو سارے اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے ہن حدیث سناواں جگاں دے پیر فرماندے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ جڑا اللہ تے ایمان ہے جدا تے آخرت تے ایمان ہے وہ مہمان نوازی کردا ہے جدا اللہ تے ایمان ہے تے آخرت تے ایمان ہے انہوں صلہ رحمی کرنی چاہیے ہے جدا آخرت تے اللہ تے ایمان ہے وہ چنگی گل گئے پیڑی گل اپنی زبان چوں نہ کڈے فرمایا حضرت انس فرماندے نے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحم جڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہوئے میرے رزق چ اضافہ ہوئے لوگوں نو صلہ رحمی کرنی چاہیے صلہ رحمی کرو گے عمر بھی لمبی ہوئے گی تے رزق چ بھی اضافہ ہوئے گا ایک نبی علیہ السلام نا ایک سفر دے اندر جا رہے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ایک خصم قبیلے دا آدمی آندا ہے تے آن کے آندا ہے اللہ دے رسول مینوں تسی دسو تسی اللہ دے رسول ہو آقا فرماندے نے نام میں اللہ دے رسول ہوں تے اگے ہو کے آندا ہے ای الاعمال احب الی اللہ اللہ دے ہاں سب تو پسندیدہ عمل کیڑا ہے احب الی اللہ اللہ دے ہاں اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے آندے نے ایک فون آیا تے نبض پھر چل اللہ دی قدرت دا کرشمہ ہوئے قرآن دیا برکتہ رمضان دیا برکتہ اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی نو صحت عطا فرمائے ساڑی میری امشیرہ سسٹر اللہ باجی شبانہ او دا خامد ہے تے اللہ دی ولی ہے ہوئی بہرحال ہی کٹھے ہی رہے ہیں ایکو گھرچی پوری زندگی بڑا پیار بڑے حتیٰ کہ سکے بھائیاں نالوں بھی زیادہ ساڈا پیار ہے اللہ اس میرے بھائی نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے گردیاں دا مسئلہ بنیا سی 2 دفعہ واش ہوندے سن ہر ہفتے دے اندر اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو میں بات کر رہا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ انہوں صحت دے اچھی کہہ دے ہو میں وہ دی ٹینشن نہیں اپنے دماغ تے لئی میں اس طرح ہی بیان کر رہے ہیں توجہ میرے بار رکھو جگہ دے پیر فرماندے نے اے صحابی آندہ ہے اللہ دے رسول سب تو پسندیدہ عمل اللہ دے ہاں کی یہ فرمایا الایمان باللہ اللہ دے ایمان لے ہونا سب تو پسندیدہ عمل ہے ایمان لے ہون تو بعد شرک کرنا غیر اللہ دی عبادت کرنی غیر اللہ دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکانا نظر و نیاز اللہ تو علاوہ کسے دے نہ دی دینی ایمان دا مقصد ہے نہیں ایمان لیندہ ہے لا الہ پڑھی جاندہ ہے قبرہ پوجی جاندہ ہے لا الہ پڑھی جاندہ ہے قبرہ دے چڑھاوے چڑھائی جاندہ ہے لا الہ پڑھی جاندہ ہے قبرہ دا طواف کری جاندہ ہے لا الہ پڑھی جاندہ ہے قبرہ نو غسل دئی جاندہ ہے بکرے چھکرے غیر اللہ دے نام تے دئی جاندہ ہے قبرہ تے اچھارے پائی جاندہ ہے ظالمہ یا لا الہ پڑھنا چھڑنے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑنے یہ نہیں کہ سارا کچھ کری لا الہ دے آکھن کارن ہور اعلان کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی اوہ کلمہ پڑھ کے قبرہ پوجے تیرا بیڑا گرک بولو تیرا بیڑا گرک گیوئی آئیے ایمان اللہ تے لے انہیں اسے ابھی اندہ سمما اللہ دے رسول اللہ دے ایمان تو بعد سب تو افضل عمل کیڑا ہے آقا فرماندے نے صلۃ الرحم صلہ رحمی کرنا غریبانہ پیار کرنا رشتہ دارانو اپنے قریب کرنا اللہ دے ایمان لے ان تو بعد
صلہ رحمی سب تو افضل عمل ہے. اگے آندا ہے اللہ دے رسول پھر اس تو بعد کی ہے؟ فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی دی دعوت دینا، برائی تو منع کرنا. یہ آندا ہے اللہ دے رسول اللہ دے ہاں سب تو زیادہ پیڑا عمل کی ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ نہ شرک کرنا. فرمایا قطع تلقی کرنا، رشتہ داری نو توڑنا، اللہ دے ہاں سب تو پیڑا عمل ہے. ثم قطیعۃ الرحم، پھر اگے آندا اللہ دے رسول پھر فرمایا نیکی تو منع کرنا، برائی دی دعوت دینا، اس تو پیڑا عمل کائنات ہے ہی کوئی نہیں. ایک صحابی اور آندا ہے آن کے آندا ہے محبوب جی اس طرح نا آقا سفر چ نے تے آپ دے اونٹ دی نکیل نو پھڑ کے نا آندا ہے محبوب جی مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو اخبرنی بما یقربنی من الجنہ یباعدنی من النار. اللہ دے رسول مینوں ایسا عمل دس دیو جدے میں جنت دے قریب ہو جاواں، جہنم تو دور ہو جاواں. آقا فرماندے نے تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا، عبادت اللہ دی کر، رب نہ شرک نہیں کرنا. وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھ. وتؤتی الزکات، زکات ادا کر. وتصل الرحم، تے صلہ رحمی کر. شرک نہ کری، نماز پڑھی، زکات دئی، صلہ رحمی کری. چار کم تو کر لے، یہ جنت دے قریب لے جان گے، جہنم تو دور کر دین گے. صحیح بخاری دے الفاظ نے جدو جگہ دے پیر نے انہوں یہ گل کہی فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امیر بھی. جگہ دے پیر فرماتے نے جیڑیاں گلاں مینوں دسیاں نے اگر انہاں گلاں نو اپنے نال نے چموڑ کے رکھیا، انہاں گلاں نہ منسلک رہیا، داخل الجنہ، بندہ جنت داخل ہو جائے گا. یہ دا مطلب ہے صلہ رحمی کرنے والا جنت دے قریب ہے، جہنم تو بولو بولو جہنم تو دور ہے. صلہ رحمی کرنے والا ڈائریکٹ جنت سے داخل ہوئے. سبحان اللہ. ہن میں ایک حدیث تھانوں ایسی لگا سنان، کمال درجے دی روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی. خلیلی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منو وصیت کی تھی. وصیت کی ہے سن لو، بے خصال من الخیر، بلائی دے کما دی منو وصیت کی تھی. پہلی کی ہے فرمایا اللہ انظر الی من هو فوقی وان انظر الی من هو دونی. اور میرے صحابی ابو ذر اپنے تو اچے وال نہیں ویکھنا، اپنے تو نیویں وال ویکھنا. یہ نہیں کہ فلانے کو ہے چیز ہے او دا منہ لال ہے تے اپنا منہ چپیڑا مار کے لال کر. نہیں، اگر تو پراڈو تے بیٹھا ہے تے کار والے وال ویکھ، کار والے وال، کار تے بیٹھا ہے تے موٹر سائیکل والے وال ویکھ، موٹر سائیکل سے بیٹھا ہے تے سائیکل والے وال ویکھ. او تو سائیکل تے چڑھیا تے پیدل وال ویکھ، پیدل چلنا تے اونوں ویکھ جدیاں لتاں ہی کوئی نہیں. اپنے تو نیویں وال ویکھ، اچے وال نہ ویکھ. دوسری گل آقا فرماندے نے واوصانی بحب المساکین. فرمایا میرے صحابی ودنوی منہم، فرمایا میرے ابو ذر مسکینہ نہ پیار کریا کر، غریب رشتہ دارہ نہ پیار کریا کر، مسکینہ نہ محبت. نبی پاک نو کنی محبت ہے. آقا دعا کر دینے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ منو مسکین کر کے زندہ رکھی، مسکین کر کے ماری، مسکینہ جو اٹھائی. اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے محبوب جی تسی پوری کائنات دے سردار ہو، پوری کائنات دے نبی ہو، تسی یہ دعا کی کرن دے ہو مسکین کر کے زندہ رکھی، مسکین کر کے ماری، مسکینہ جو اٹھائی. آقا فرما دے نے میری پیاری عائشہ احب المساکین، تو بھی مسکینہ نہ پیار کریا کر. وَقَرِّبِهِمْ تے انہاں نو اپنے قریب بٹھایا کر. ان اللہ یقربک یوم القیامہ. اگر مسکیناں نو دنیا تو ایسا قریب بٹھائے گی، رب قیامت دے دن میدان محشر تینو اپنے عرش دے پائے دے قریب بٹھائے گا.
تے اسی کی آندا جڑا غریب ہوئے وہ سلام ہی نہیں لیندے آدھے نے جی کوٹھی چ دانے وہ کملے بھی سیانے بن جاتے ہیں سبھی اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں رشتہ جو خاص ہوتا ہے بول دے بھرا غریب ہوئے بھرا انہوں بھرا ہی نہیں آندا بھین غریب ہوئے انہوں بھین ہی نہیں آندا رشتہ دار غریب یاد رکھو یہ جڑے غریب مسکین نے نا 500 سال انہاں پہلو جنت چ جانا ہے امیراں نال نبی علیہ السلام نے فرمایا 500 سال پہلے جان سبحان اللہ انہاں مسکیناں نا یتیماں نا پیار کریا کرو اللہ بڑا راضی ہوندا ہے کدی انہاں دی ذات تے خرچ کر کے ویکھو خدا دی قسم کھا کے کہنا اللہ تھانوں تگنے پیسے نہ دے تے مینوں پھڑ لیا کدی غریب دوستاں نال غریب بھائیاں نال رشتہ داراں نال پیار تے کرو پیغمبر ہمیشہ اصحاب صفہ چا کے بیٹھے ہوندے سی اصحاب صفہ کون سن جڑے غریب ماڑے جڑے باہروں آئے سن پڑھن واسطے مدینے نبی علیہ السلام کو ایک دودھ دا پیالہ آیا نا تے آپ نے کی کیا ابو ہریرہ پہلو انہاں نوں پیا میں نہیں پینا انہاں نوں پیا پہلو کنہاں نوں پیا 17 نوں 17 نوں آپ نہیں ابو ہریرہ کہندے نے بھوک مینوں بھی لگی میرا دھیان پیالے چ رہیا ہے 17 نے پی لیا ابو ہریرہ ہن تو بھی پھر ابو ہریرہ پیتا ہور بھی پھر پیتا ہور بھی بھائی آندا اللہ رسول ہن تے نواں جو دودھ بھی باہر ہون لگ پیا اگلی گل ویکھو کمال دی جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اوتھے ہی منہ لا کے ابو ہریرہ نے پیتا ہے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے منہ لا کے میرے محمد نے پیتا ہے نعرہ تکبیر محمد مصطفی مسکینہ نہ کنا پیار ہے کہ مسکینہ دا جھوٹ نبی پاک خود کھا رہے ہیں آج کل تے پیر دی تے کولی وکری چھابا وکرا منجی وکری برتن سارے وکرے تے برتن جنہ دے وکرے ہوندے تھانوں پتہ ہی کیا میں بھائی یوسف پتہ جے نا جنہ دے برتن وکرے ہوندے پیر انہاں دے کمرے جنہ کوئی بڑے انہاں دی چار پئی تے نا میں شاٹ پیندی ہے چار پئی یہ جنہ چر اترا پھڑیا نہ جائے اصلی ہوندا جدوں پھڑ کے تے پھر نقلی ہوندا اللہ اکبر میرا پیر جو پوری کائنات دے پیران دے پیر جناب محمد اچھی کہہ دیو یہ ہو جا پیر کسے نو نہ ملنے نہ آنے نہ آئے گا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آنکھ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس انان ملنی توئی نہیں انا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانوں انوکھا بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر اس واسطے مسکینہ نہ پیار کریا کرو تھوڑے نبی دی سنت ہے آقا فرماندے نے حضرت ابو ذر آندے نے وَأَوْسَانِي ان اصل راہیمہ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وے ابو ذر صلہ رحمی کریا کر تیرے رشتہ دار تیرے والوں منہ پھیرن تو انہاں نو پھڑ کے نال لانا او مندہ سلوک کرن تو چنگا کر او مندہ بولن تو چنگا بول او مندہ ورتن تو چنگا ورت ابو ذر صلہ رحمی کرنیا رشتہ داری نو جوڑنا وَأَوْسَانِي اللہ اخاف فی اللہ لومت لائم لوکی تینو ملامت کرن تو اپنے رب تو علاوہ کسے کو لو ڈرنا نہیں
فرمایا انا اقولک و اوصانی انا اقول الحق و ان کان مرن، تو حق گل کہنی ہے، سچ کہنا ہے، بھاویں کسے نو کوڑا لگے، ان اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ فانها کنز من کنوز الجنہ۔ آقا فرماندے نے ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت نہ پڑھیا کر، اے جنت دے خزانیاں دے وچوں ایک خزانہ ہے۔ سبحان نبی علیہ السلام فرماندے نے صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی جنت دے قریب کر دے گی۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ دینا اللہ اپنا تعلق جوڑ لیندا ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، نبی دی زندگی دے اندر 17 رمضان غزوہ بدر ہوئی، 17 رمضان نو مکہ فتح ہویا۔ جدو آقا مکے جو وڑ دینے پہ تے صحابی نے کیا کیا سی الیوم یوم الملحمہ، آج کافران دے گوشت کرن دا دینے، آج آہاں گن گن کے بدلے لینے نے نا کو یہی آکھیا نا۔ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے صحابی نو کندے تو پھڑے، فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج صلہ رحمی کرن دا دینے، آج رحم کرن دا دینے۔ صحابہ نو کٹھا کر لیا مکے تو باہری۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو کان کھول کے سن لو، جڑا اگے لگ کے دوڑ پے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا حرم چاہ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا اپنے گھر وڑ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، ابو سفیان دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا، بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا، مزوراں نو کچھ نہیں کہنا۔ حضرت عمر آندے نے جی سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا۔ پھر آکھنا کنوں ہے؟ باقی اللہ رسول رہ کیڑا گیا جی جنوں کہنا ہے، او دے باوجود 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلین دے نے، پگا بنیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، تے جتھے بیت اللہ دا دروازہ آجے نا اودوں بھی یہ تھی۔ تے نبی علیہ السلام چڑھے بیت اللہ دے دروازے جی کھڑے ہو گئے، ایسرا دووے ہاتھ پارے۔ تے آج خطبہ نہیں پڑھے، آج خطبہ کیڑا پڑھے ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اے خطبہ پیغمبر دا لا الہ الا اللہ وحدہ، ہائے 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 نہیں الہ مگر کلئی ہے، انجز وعدہ انہیں اپنے وعدے نو پورا کر دیتا ہے، ونصر عبدہ انہیں اپنے بندے دی مدد کیتی ہے، وہزم الاحزاب وحدہ انہیں اس لشکر دے اتے منو چڑھائی کیتی ہے، یعنی منو فتح عطا کیتی ہے۔ تے نالی آقا فرماندے نے او مکے والیو اپنے ظلمیات چے کتے تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے، کتے تسا میرے تے اوڑ دیاں گوجریاں رکھیاں، میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں، بلال نو مکے دے چوکاں چ لٹا کے ماریا، میری سنہرا دیاں اکھاں چ گرم کر کے سلائیاں پھیر دتیاں۔ اے مکے دے درو دیواراں چوں اج وی منوں سنہرا دی جیڑیاں چیخاں نے سنائی دے رہیاں نے، کتے تساں میری سمیہ نو دو اونٹاں نہ بن کے جسم تو ٹکڑے کر دیتا، کتے تساں شیب ابی طالب دی جیل چ منوں 2.5 سال تک قید کر دیتا، کتے تساں میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں، کتے تساں میرے خبیب نو مکے دے چوک چ سولی تے ٹنگیا۔ اگر میں چاہواں تے اج مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں، اگوں جواب ہوندا ہن میں تواڈے نال سلوک کی کراں، اگوں آندے نے انت کریم ابن کریم، تو تے کریم باپ دا کریم پتر ہے۔ آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تشریف علیکم الیوم، مکے والےو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی، جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑے۔ یہ دے تو وڈی صلہ رحمی دی مثال کیڑی ہے؟ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے جوہر دکھائے،
خود کھا کے جاؤں جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دو۔ یہ تو بڑا صلہ رحمی کرنے والا کیڑا ہو سکتا؟ یہ جڑا 2000 سامنے کھلوتا سی نا، یہ پڑھتا وَنَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اے جے صلہ رحمی دا فائدہ، 2000 ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ نبی علیہ السلام نا ایسا بیت اللہ دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے، تے صحابی ایک مجرم لے کے آئے۔ مجرم کون ہے؟ حبار بن اسود۔ حبار کون ہے؟ جنہیں نبی دی بیٹی زینب نو نیزہ مارا، جنہیں شہید کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی حبار کعبۃ اللہ دے غلاف چ بھی لکیا نظر آ جائے تو پھر بھی انہوں معاف نہیں کرنا، انہیں میری بیٹی تے ظلم بڑا کیتا۔ تے لیکن جب حبار نو آندا ہے نا تے آقا علیہ السلام فرماتے نے حبار کلمہ پڑھ لے پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو تینوں ویکھاں گا منو بیٹی زینب یاد آئی۔ منو دسو اس تو وڈا صلہ رحمی کرنے والا کون جی؟ ایک اور آیا ہے، یہ واشی ہے، صحابہ واشی نو لے کے ہوندے نے جنہیں امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے احد دے میدان، اکھاں کٹ دتیاں نے، کان کٹ دیتے نے، زبان امیر حمزہ دی کٹ دیتی ہے، کلیجہ کٹ کے چبا لیا ہے، انگلیاں دے پورے کٹ کے ہار بنا لیا ہے۔ اے او واشی آیا ہے تے جگاں دے پیر نے ٹیک لائیے تے سدھے ہو کے بہ جاندے نے۔ جدو واشی آندا ہے آقا فرماندے نے واشی کلمہ تینوں بعد چ پڑھاواں گا، پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت نے سنا۔ واشی نے جدو داستان شروع کیتی ہے حضرت امیر حمزہ دی نبی دیاں شچکیاں بج جاندیاں نے، آقا رو رو کے نبی دی داڑھی تر ہو جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے واشی میں کلمہ تینوں پڑھا دینا پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو تینوں ویکھاں گا مینوں چاچا امیر حمزہ یاد آ جائے گا۔ واشی نو بھی معاف کر دیتا۔ اے مکے تو آقا نکلے حنین دی طرف، حنین فتح ہو گیا۔ آپ نے جو کہا نا نبی لا قاذب ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں، عبد المطلب دا پوتا واں، اے گہرے خاندان دا نہ سمجھیا جی۔ تے جدو فتح ہویا نا حنین، وہ سارا مال غنیمت چوک کے کنہاں نو دیتا ہے؟ جڑے نویں مسلمان ہوئے نے مکے والے۔ ویکھو صلہ رحمی دی مثال، سارا مال غنیمت انہاں نو دے چھڑیا، جڑے نال لڑن آئے نے مدینے چ انہاں نو نہیں، جڑے انصاری سن نا مدینے دے انصاری، انصاریو انصاری تے مہاجر ینگ بلڈ نوجوان، وہ پتہ ہی کہنے لگے لے مرن نو اسی نال، بھکھا کٹن نو اسی نال، تے ساڈیاں تلواراں نو خون بھی نہیں سکیا، نبی نے پہلو مال پہلیاں نو دے چھڑیا۔ ہائے ہائے جبریل آسمان تو ہے، سونے جو پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے، جنہاں دے بھروسہ ہی بہتیاں گلاں ہوئی کر دینے۔ نبی نے سارے صحابہ نو کٹھیاں کر لے، فرمایا تسی کنگال سو، میری وجہ تو اللہ نے تھانو غنی کیتا ہے، تسی گمراہ سو، میری وجہ تو اللہ نے تھانو ہدایت دیتی، تسی آپس دشمن سو، میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلاں وچ پیار پایا۔ تے چوتھی گل ہونے وے تسی مینوں آکھو جدو تو مدینے آیا سا رہن واسطے، تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا، سی رہن واسطے تھاں دتی۔ فرمایا بول دے نہیں ہونا، اگو جواب آیا سونے بولن جو گا چھڑیا ہی نہیں تو ہاں۔ پھر آقا کی فرما دے رہے اللہ ترزون، کیا تو ہی راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جن، تسی آمینہ دا لال لے جن، تسی راضی نہیں بول دے نہیں مالو ملال لے جن، دیکھی آمدے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا، لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ، اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا، لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائی،
اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے یہ 6000 قیدی بنائے نا انہاں جو نبی دی رضائی بہن شیمہ بھی ہے تو ماں حلیمہ بھی جان دو شیمہ حلیمہ نہیں بول دے رہی حلیمہ جدہ نبی نے دودھ پیتا ہے قاضی سلیمان نے لکھے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیہ دا نام حلیمہ ہوئے جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے حلم والا دودھ پیتا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا نبی علیہ السلام نے اممہ حلیمہ نہ بھی بڑا پیار سے ہون اپنے ہی نے نا حلیمہ رضائی مائیں تے شیمہ رضائی پہنے ہاتھ کریاں لگیاں نے تے ہنین دے وے پوئی دے تھوڑا سردار کتے وے تھوڑا جرنیل کتے کہنے لگے اممہ تو یہودہ نے تو ساڑھے نبی نو کی کہنے فرمایا کری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راضی کھول جاتے ہائے قاضی صاحب لکھ دے نے دور نبی دا خیمہ لگا پہن جدو قریب گئی نا ادھر میرے حل ویکھ ایسا بازو تو کپڑا چوکیاں دیئے ویرہ تینو لوریاں دے دی رہی ہیں اے تو ایک دندی وڈی سی جدا نشان ہے بھی ہے تے 52 سال تو بعد پہن دی ملاقات اج ویر نہ لگی ہے تے بڑا گی آندی ہے سنوے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردے سن دور ڈراڈی تے گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھا دردان دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے سنوے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے توے ویر پیارا تو ساڑھے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ او تیری ماں حلیمہ اسی دوویں تیری ادائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میسا تینو چاندی نال محبت تینو چاندی تے سارا دن کھڑاندی آج تو بن گیا پیر جگاندہ ہائے 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 آج تو بن گیا پیر جگاندہ تے پائے شان اچیرا اے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبہ قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے ایک گل سن کے چھم چھم رو پہ اللہ دے نبی پیارے پہنا نو ٹھڈے مارنے والو پہنا نو تکے دیڑ والے آ پہنا تے ظلم کرن والے آ پہنا دیاں پراپٹیاں جائیداداں تے قبضہ کرن والے آ اس نبی دی سیرت کی ہے سنو صلہ رحمی کی ہے موڈیاں اتو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیمہ کارل تے ادبہ نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ تور لے آن دی
جے میری پین شیما جو رہی ہے مینو کھڈان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں چھڑ دیو کئی دی سارے ادب و احترام و شیمہ حلیمہ دے پارو چھڑ دیو کئی دی سارے حکم دیتا جد صحابہ تائیں اللہ دے رسول پیارے ادب و احترام و شیمہ دے پارو چھڑ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیمہ دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا یہ 6000 دا 6000 ہی پڑھ لیں دے وَنَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ سانو سارے انو صلہ رحمی کرن دی توفیق دے رشتہ داری نو جوڑن دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین 26 اپریل بروز سوار بعد نماز تراویح حضرت مولانا عثمان جمیل صاحب بھائی عبداللہ صاحب دی والدہ فوت ہو گئی ہے اللہ انہاں دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور اللہم ادخلہ الجنت الفردوس بھائی عبداللہ صاحب سیڈی والے اللہ انہاں دی ماں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اور زندگی دے گناہ معاف فرمائے انہاں نو صبر دے ساڈے بھائی محبوب صاحب میاں محبوب صاحب انہاں دی والدہ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے جنہاں دی ماما بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے اسی مسجد کے اندر 26 اپریل بروز سوار بعد نماز تراویح حضرت مولانا عثمان جمیل صاحب افسائی وال ادھر سے قرآن ارشاد فرمان گے سارے ساتھی تشریف لے آئے جی اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا قبول فرمائے جیڑے بے اولاد نے اللہ انہوں نے نیک سوالے اولاد عطا فرما بھائی عبداللہ صاحب میاں محبوب صاحب تشریف لے آئے نے انہاں کو تھوانو آج دی تقریر جڑیے تیار شدہ مل جائے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ جتنے ساڑھے عزیز و اقارب بیمار نے اللہ شفا عطا فرما اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبران جنت دے بغیچے بنا ساڑھے مولوی عبدالغفور صاحب سمن آباد والے اللہ تعالیٰ انہوں جتھے لیٹے ہیں مرد مجاہد وہ دی قبر جنت دا بغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس فائز من عذاب القبر ومن عذاب النار اس مسجد دے نمازی ساڑھے عزیز و اقارب پہن پائی رشتہ دار جتنے چلے گئے اللہ سب دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا اس مسجد دی انتظامیہ اس مسجد دے صدر بھائی اللہ دیتا صاحب اور اس مسجد دے صدر انتظامیہ دے احباب جتنے بھی نے اللہ سب دے کراچ رزق وافر مقدار دے اندر اللہ عطا فرما اللہ جڑے تیرے گھر دی خدمت کر دینے اللہ انہاں نو غیب دے خزانے چ وافر مقدار چ رزق حلال عطا فرما اللہ جنہیں میرے دوست احباب آئے میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ میرے بیٹے عتیق نو
اسلام دا بہت بڑا مجاہد بنا، اللہ انہوں قرآن و سنت دا بہت بڑا خطیب اور عالم بنا، اللہ دے سینے نو قرآن حدیث واسطے کھول دے، اللہ دے علم عمل جوانی قوت بیانی چ عمر چلا برکت عطا فرما۔ صدیقی صاحب دا بیان کرنا، ساڈے حکیم ثناء اللہ صاحب دا بیان کرنا اللہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ثناء اللہ دے بھائی ساڈی جماعت دے عظیم خطیب مولانا امان اللہ مجاہد صاحب، اللہ انہاں دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بھی، اللہ وہ مرد مجاہد جتھے لیٹے آئے وہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ میرے پائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ میرے پائی حفیظ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جتنے بیمار نے اسپتالہ کرانچ اللہ شفاواں عطا فرما۔ میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل، اللہ اس رمضان نو ساڑے ساریاں دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا۔ اللہ روزے دی حالت چ کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، گال کڑ لینے بعدے ویلے غصے چاہ کے کوئی چگلی غیبت کر رہے، اللہ ساڑیاں روزے دی حالت دیاں کوتاہیاں نو معاف فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔